پاکستان ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالت میں ہے۔ یہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا گیا ہے، پریس پہ مکمل پابندی ہے، ووٹوں کی منتخب پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے کے درجے پر لے گئے ہیں۔ عام انسان صبح شام کی روٹی کے لیے مضطرب ہے۔ ایک بین الاقوامی ادارے کے مطابق کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تاجر ہڑتالوں کی تیاری میں ہیں۔ پنجاب کا کسان چونکہ زیادہ گندم اگاتا ہے وہ تکلیف میں ہے، رل گیا ہے، بلکہ ایسا شنید ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے گندم پیدا کریں گے، ہم نے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ ان حالات میں سیاسی پارٹیوں کی خاموشی، تاریخوں کی خاموشی بڑی خطرناک ہے۔ لوگ قیادتوں سے آگے نکل گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک بغیر کسی قیادت کے نکل آئے ہیں، اور آپ کی ان کے سلوگن سن رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ان حالات میں تحریک تحفظ آئین نے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید شاید انتظار نہ کر سکیں۔ ایک بات طے ہے، نہ ہمارے کسی سے دشمنی ہے، نہ شہباز سے، نہ کسی اس سے، لیکن ایک بات دنیا کو معلوم ہے کہ یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خرید کر وفاداریاں خرید کر بنائی گئی ہے، اور اسی پہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ ایک معزز وزیر صاحب نے جو شریف آدمی ہے، اس نے کہا کہ اگرچہ ہائبرڈ نظام کا تصور آئین میں نہیں ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے ان تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، جنہیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے، اور واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف، اس دل زدہ الیکشن کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا۔ کس طرح ہم نکلیں گے ہم اسٹریٹجی تو نہیں بتا سکتے، ہم نے بس یہ فیصلہ کیا جہاں جہاں عوامی تحریک چلے گی اپنی مفادات کے لیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا ساتھ دے گی۔ تاجروں کی ہڑتال ہے، ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو امداد ہماری ہو سکے، تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ ہماری حمایت جاری و ساری رہے گی۔ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے ہیں بن اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، ہم نفرت پرست نہیں ہیں، ہم ان اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ امریکیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم نفرت پرست لوگ نہیں ہیں، لیکن یعنی خود نتنیاہو جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، نیورنبرگ کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی اب کر لے، ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں وہ رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے۔ لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے، وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر پھر بہادر طاقتور لوگ ہیں، اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا ٹرمپ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہباز بھائی بڑے دریا دل آدمی ہیں، وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا ہے، دیں گے، پتہ نہیں لاہور میں دیں گے یا راولپنڈی میں یا ہمارے گاؤں نتھولا کاریز میں دیں گے۔ ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک معاہدہ ہے، آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ۔
جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں جس انداز میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی، یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوا، سمبل چھین لے، اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو آدھے گھنٹے میں، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، راجہ صاحب کو پتہ ہوگا، منٹوں میں فارغ کر دے کہ نہیں۔ اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں، دکھ کی بات ہے ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں، کسی پارٹی نے انکار نہیں کیا۔ اتنی شرافت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے۔ میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم ہماری معیشت، سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا۔ یہ پارٹیاں مل کر اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے ہاں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی ہماری جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا، ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے، میں اور علامہ صاحب تو ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے، سرکار کی کہیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ یار وہ بھی انشاءاللہ سب ہمت کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ تھوڑی سی جلدی سے میں بات کروں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جو باتیں محمود خان اشرف زئی صاحب نے کی وہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان 78 سال سے گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے موقر دانشور نے یہ لکھا کہ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ الیکشن لوٹے جاتے رہے ہیں، فلاں سال بھی لوٹے گئے، فلاں سال بھی لوٹے گئے، تو پھر کیا ہوگا اگر 2024 میں بھی لوٹے گئے؟ یہ تو پاکستان کا ایک نظام ہے، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے۔ تو حیرت ہوتی ہے مجھے، آج پاکستان کے کروڑوں نوجوان جنہوں نے 8 فروری 2024 کو الیکشن دیا، وہ الیکشن میں ووٹ دیا، وہ پاکستان کی اس تاریخ کو نہیں مانتے۔ وہ ایک اجالا چاہتے ہیں، انہوں نے اجالے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن تو فلاں سال میں بھی لوٹا گیا تھا، اس لیے تم بھی اب چپ کر جاؤ، تمہارا ووٹ اگر رد ہو گیا تو خاموش ہو جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں آج شعور ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ پاکستان کے نوجوان، اور صرف نوجوان نہیں، ہم جیسے بھی جو نوجوان نہیں ہیں، اب بالکل پرعزم ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کو بدلنا ہے۔ دیکھیں، جب جمہوریت نہیں ہوتی کسی ملک میں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک نظام حکومت فرق ہو جاتا ہے، اس ملک کا پورا جو زاویہ نظر ہے اس ریاست کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 78 سال سے یہ ملک شوگر مافیا اور فلانا مافیا اور سیمنٹ مافیا کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں، میں بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہوں، 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جو جسمانی طور پر، دماغی طور پر اپنی عمر سے کہیں کم ہیں۔ 40% ایسے ہیں جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، خواہ وہ مدرسہ ہو یا ووکیشنل ٹریننگ ہو، وہ کہیں بھی نہیں جاتے۔ تو کیا وجہ ہے اس بات؟ بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہے، سری لنکا میں ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس ریاست نے ہمیشہ اشرافیہ کے مفاد کو دیکھا ہے، غریب کی آواز کو دبایا ہے، غریب کا وجود جو ہے اس کو غیر اہم سمجھا ہے۔ تو آج یہ نہیں ممکن۔ آج پاکستان کا غریب، وہ نوجوان ہو یا نوجوان نہ ہو، وہ جاگ اٹھا ہے، وہ مانگتا ہے اپنا حق، وہ جانتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک بڑی مثال آج ہی ہمارے سامنے آئی، پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھا دی گئی۔ آج پاکستان میں پٹرول کی قیمت اور جو دنیا میں پٹرول کی قیمت ہے اس میں 15 روپے فی لیٹر کا فرق ہے۔ اسی طرح آپ چینی کو دیکھیے، لاکھوں ٹن چینی باہر گئی، مہنگی چینی واپس آ گئی، اس کو واپس درآمد کیا گیا۔ تو کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ سب کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ اسی طبقے کو ہوتا ہے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتا۔
تو اس ملک میں 78 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہلاتا ہے، وہ گٹھ جوڑ کرتا ہے ان قوتوں سے جو نظام پر حاوی ہیں، اور یہ مل کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے، ہم نے اپنی آواز عدالتوں میں تو بلند کرنے کی کوشش کی ہی ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن جو عدالتوں کی صورتحال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اپنی آواز پارلیمان میں بلند کی ہے، اور اس سے بڑھ کر بلند کرنے کی کوشش کی تو الیکشن لوٹ کیا گیا۔ فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد شہر ہو جہاں خود میرے ساتھ بیٹھے کھوکھر صاحب کینڈیڈیٹ تھے، یہ خود بتاتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا، اور ان کی جانبداری ہے، یہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے مد مقابل جیتے تھے لیکن ان کو ہروایا گیا۔ فارم 45 ان کے پاس بھی موجود ہے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے اس ملک میں الیکشن کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، میرے شہر لاہور چلے جائیں جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، تو یہ داستانیں اب ہر بچے کی زبان پر ہیں۔ آپ اس جھوٹ کو آپ چھپا نہیں سکتے، اس جھوٹ کی بنیاد پر جو نظام آپ نے کھڑا کیا ہے وہ کھڑا رہ نہیں سکتا۔ جلد یا بدیر اس نظام نے گرنا ہے، اور اس نظام کو گرانے والے آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، کروڑوں نوجوان ہیں جو اس نظام سے بیزار ہیں۔ تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم اخلاقی قوت سے آگے بڑھیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی بات کریں گے، ہم ایوانوں میں بات کریں گے، عدالتوں میں بات کریں گے، اور جیسا کہا محمود خان صاحب نے، ہم کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی ہم مسلح جتھا نہیں ہے، ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اخلاقی قوت ہے، ہمارے پاس شرافت کی قوت ہے، ہمارے پاس قانون اور آئین کی قوت ہے، ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ پوری قوم آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ چلے گی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا، وہ قابض ہے نظام پر اور اب پتہ نہیں ہل سکتا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ ایسے نظام آنن فانن بھگ کر کے اڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی 10 20 30 سال اور حکومت کرنا ہے، ان کا نام و نشان نہیں رہتا، تو شاہ ایران ہو یا کوئی اور ہو۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم پہ نظر رکھیے، دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا لائے عمل کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پاکستان کی یگانگت کے طور پہ بیٹھے ہیں، تمام مسلک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تمام خطے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی۔ تو یہ ایک خوبصورت ایک گلدستہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس میں نہ کوئی نسل کی تفریق ہے، نہ کوئی مسلک کی تفریق ہے، نہ جغرافیہ کی تفریق ہے، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے جس کو ہم بلند کریں گے۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اگر ہم نے اس تنظیم کو ایک ڈھانچہ دیا ہے، اس کے جو چیدہ عہدیداران ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے چیئرمین اس تحریک تحفظ آئین کے مشر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، بی این پی مینگل کے اختر جان مینگل صاحب ہیں، اسی طرح سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ صاحب ہیں، میرے ساتھ بیٹھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ مولانا شیرانی صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کی جانب سے بھی ہمیں نام دیا جائے عہدے کے لیے، وائس چیئرمین کے لیے۔ ہمارے سیکرٹری جنرل اسد کیسر صاحب ہوں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ہمارے سیکرٹری اطلاعات صاحبزادہ حامد رضا ہوں گے، اور حسین یوسف زئی ہمارے ترجمان اور کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ باقی ہم صوبائی سطح پہ بھی عہدیداران کا انتخاب کریں گے، وہ آپ کے سامنے بہت جلد آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک بات میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں۔ تمام ملک میں ایک عجیب غبار پیدا ہوا ہے، باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا کے اس تک، بارڈر تک افغانستان کے اور بلوچ پشتون علاقوں میں۔ اگر کوئی پاکستان کو واقعی بچانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس نسخہ یہ ہے کہ آئین بالادست ہوگا، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ووٹ کا احترام ہوگا، جو جیتے پارٹی وہ حکمرانی کرے گی، آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، عدالتیں آزاد ہوگی، ہر ادارہ آئین میں ڈیفائن کیے گئے اپنے اس میں ہوگا۔ اگر یہ سنجیدہ ہے اس ملک کی محبت سے، انہیں صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی باجوڑ کے لوگوں، باجوڑ آپ کا ہے، وزیرستان کے لوگوں، وزیرستان آپ کا ہے،
पंजाब के लोगों पंजाब आपका है, सिंध के लोगों सिंध आपका है, आपके बच्चों का पहला हक है। और अगर इस बात बलूचिस्तान के लोग बल्तिस्तान जहाँ जहाँ हमारे वो हैं वहाँ अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, मदनियात हैं जिस पे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन इस तरह नहीं कि आप हमारे टैक्स से लिए हुए तोप और तूफान लेके चलेंगे। हम वार्न करते हैं, ये दिन आप नोट कर लीजिए, लिख ले अपने अखबारात में। अगर खुदा न खास्ता आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है और पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार शहबाज शरीफ, उसको सपोर्ट करने वाले तमाम इदारे होंगे। बाय फोर्स अपनी बंदूकों से लोगों को मारोगे कि वो हक की बात करते हैं, सारे के सारे वो नहीं मानते। कहते हैं बाबा खुदा के लिए हम भूखों मर रहे हैं, हमारा इस ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है हमारा हिस्सा हमको बता दो। जाके फिर मुआहदे करो, अमेरिकियों से करते हो, चीनियों से करते हो, जिनसे करते हो, दुनिया करती है। ये बात बहुत अहम है। यानी आप डिस्प्लेस्ड पर्सन बाय फोर्स दुनिया में कहीं नहीं देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों तुम भागो यहाँ से। बाबा तुम फिर क्या करोगे? मैं तुम्हारे घरों में छोड़ ढूंढूंगा। वजीरिस्तान के लोगों नीचे उतरो, अब्बासिन से नीचे चाहता था जाओ, क्या करोगे? हम तुम्हारे वजीरिस्तान में छोड़, बाबा छोड़ तो हम बताएंगे आपको। अगर आपको छोरों का पता नहीं हम बता देंगे। आज भी हम हया करते हैं, आज भी तमाम शाहरों पे इनकी आशीर्वाद से मुसल्लम लोग हर चमन से लेकर कराची तक खड़े हैं, लोगों की बेइज्जतियाँ करते हैं, लोगों को लूटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसके ख़िलाफ़ उठना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हमने बिस्मिल्लाह कर लिया, हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज़ से इजाफा करूँगा, देखिए इमरान खान साहब का जेल में होना इस कौम की महकूमियत की अलामत है। हम समझते हैं इमरान खान की आज़ादी इस बात की गारंटी होगी कि इस मुल्क में आइन है, कानून है। हमारी जो जंग है आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए, वोट के तक़द्दुस के लिए, उस सब का चेहरा इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान ने 2 साल से जो कुर्बानी दी है, जिस तरह वो चट्टान की तरह जेल में खड़े हैं, हर किस्म का जुल्म उन्होंने सहा है। कल जो उनकी बहनों से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या इस वक्त किया जा रहा है, कितनी तकलीफ में उनको रखा जा रहा है। लेकिन उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वो कहते हैं मैं पूरी उम्र खड़ा रहूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा अपने नस्बुलैन से, अपने नजरिए से। और नजरिया उनका यही है कि ताकत वोट की है। जब तक आप वोट को नहीं मानेंगे, जब तक आप इंसानों की हुर्मत को नहीं मानेंगे, उस वक्त तक वो कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा। वोट को रद्द करना इंसान की हुर्मत को रद्द करना है, इंसान की तकदीस को रद्द करना है। ये कहना है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी आवाज को सुना जाए। तो इस मकसद के लिए हम मुत्तहिद हैं। महमूद खान साहब ने आपके सामने एक बड़ा नक्शा रखा, मादनियात के हवाले से, हमारे मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके हुकूक के हवाले से। ये सब चीज़ें मजबूत हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का मकसद यही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी मिले, उनको अपने हुकूक मिले। और इस सब का चेहरा आज इमरान खान साहब हैं। इसलिए हमारा बड़ा नस्बुलैन इमरान खान की रिहाई है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं 2 बातें करूं, हमारे भाई ब्रदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो वाइस चेयरमैन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, फॉर्मली यहाँ मौजूद हैं। और हमने बहरहाल हम एक दूसरे को वेलकम ही कहते हैं, तो ये खुशी है और माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत है। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ 1-2 बातें कहता हूँ। देखें, सुई में गैस निकली, पूरे पाकिस्तान में लोगों तक गैस पहुंच गई, लेकिन सुई के लोगों को नहीं मिली, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिली। ये इस्तेहसाल था, ये जुल्म था वहां के लोगों पर। लोगों का एतबार अपने सिस्टम पर नहीं है। हत्ता आइन में दिए गए हुकूक भी हमें नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह कि अवाम का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो चुका है सिस्टम के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो सिस्टम चला रहे हैं। इसके बावजूद हम फिर कहते हैं कि आइन की रिस्टोरेशन होनी चाहिए और जितने मिसिंग पर्सनस हैं उन सब को अदालतों में पेश करना चाहिए। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता कोई जुर्म अंजाम दिया तो अदालतें सजा दें, उनको कोर्ट में लाना चाहिए
یہ پریکٹس ڈرٹی ختم کرنی چاہیے کہ 10-10 سال 12-12 سال 15-15 سال سے لوگ مسنگ ہیں اور پتہ نہیں ان کا. بہت سے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, شروع میں جب وہ مسنگ ہوئے تو کہا جاتا تھا کہ ہفتے بعد آ جائیں گے. ہم لوگ کہتے تھے 2 ہفتے بعد آ جائیں گے, 3 ہفتے بعد آ جائیں گے, اور پھر سال ہر سال گزر گئے. لہذا پاکستان کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, آئین کی سپریمیسی, رول آف لا, پارلیمنٹ کو سپریم کیا جائے, عوام جن کو منتخب کریں وہ عوام کے اصلی نمائندے وہاں ہوں. آج جو بجٹ بنا ہے, اگر عوام کے اصلی نمائندے وہاں ہوتے یہ بجٹ نہیں بن سکتا تھا. گویا انہوں نے بجٹ بنایا جن کو پرواہ نہیں ہے اپنے عوام کی. بدترین بجٹ پاکستان کی تاریخ کا, عوام کش, غریب کش بجٹ پاکستان کی تاریخ کا, ایک بم کی طرح ان کے سر پر پڑا ہے. اس بجٹ سے مہنگائی مزید بڑھے گی, غربت بھی بڑھے گی. مہنگائی بڑھے گی, حتماً غربت بڑھے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ مہنگائی بڑھے اور غربت نہ بڑھے. انفلیشن بڑھے گا, افراط زر بڑھے گی, مشکلات پیدا ہوں گی. اگر عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے تو جب پارلیمنٹ کی عزت اور آبرو ہی نہیں ہے, اسی پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھایا گیا رات کو. کسٹوڈین آف پارلیمنٹ جناب اسپیکر صاحب جو ہیں, ایک کمیٹی بنی تھی, آج تک کسی کو بتایا کہ کس نے اٹھایا تھا اور کیوں اٹھایا تھا, اور پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے حرمت کس نے پامال کی اور کیوں کی. جب پارلیمنٹ اپنا تقدس کھو بیٹھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ریلیونٹ ہو چکی ہے, کوئی فائدہ نہیں. پھر یہاں سے جو بھی ترامیم اب کریں گے, جو بھی بل بنائیں گے, یہ پاکستان کے عوام اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں, ان ترامیم کو بھی اور ان بلوں کو بھی, جو عوام کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ ایلیٹ لوگوں کے, جو ہماری ایلیٹ کیا کہتے ہیں کہ لوگ ہیں, ان کے فائدے میں ہوں. اس لیے پاکستان کے عوام کا ہے, اور پاکستان کے عوام جس سسٹم پر اعتماد نہیں کرتے وہ اللیگل اور اللیجیٹیمیٹ ہے. اور ان حکمرانوں کو جو ہم پر مسلط ہیں فارم 47 کے ذریعے الیکشن لوٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم پر حق حکومت نہیں ہے. جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے اور اللیجیٹیمیٹ ہے. جو بھی تصرف کر رہے ہیں یہ مجرمانہ تصرف ہے. یہ جواب دہ ہیں عوام اور آئین اور قانون کی جو ہے عدالت میں. آپ نے کہہ دیا ہے قرآن و سنت سپریم ہے, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. تو آپ کے آئین میں کیا ہو گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی یہ حکومت امانت کے طور پر کن کو ملے گی؟ جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے, جو شرائط ہیں آرٹیکل ڈفرینٹ کے اندر. تو یہ تو پاکستان کے منتخب حکمران ہی نہیں ہے عوام کے. لہذا انہوں نے اقتدار پر ڈاکہ ڈالا ہے, ڈاکہ ڈالا اقتدار کے اوپر. پھر بیت المال ان کے قبضے میں عیاشی ہیں, اس لیے ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا. عوام ان سے حساب کتاب لیں گے جتنے یہ تباہی و بربادی ہو رہی ہے, جتنی لوٹ مار لگی ہوئی ہے انشاءاللہ. لہٰذا ہم سب مل کر پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے عوام کے سنگ. یہ جو کوئی بھی جدوجہد عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کریں گے, ہم سختیاں پہلے برداشت کریں گے, مشکلات پہلے جی لیں گے. ہم اپنے آپ کو عوام کو اپنے پر فدا نہیں کریں گے, ہم عوام پر فدا ہوں گے. اور عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے, لہٰذا وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ باہر رہے. پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں. اس کو جیل میں رکھنا گیا پاکستان کے عوام کو جیل میں رکھنا ہے. لہٰذا یہ قابل برداشت نہیں ہے. زندگی چند روزہ ہے, بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے. یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے سمجھتے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے, نہیں رہ سکتے ہمیشہ, انہوں نے چلے جانا ہے. لہٰذا ہم سارے بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, سندھ کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, KPK کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, GB ہے, کشمیر ہے, پنجاب ہے, سرائکی علاقہ ہے. ہم تمام عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, مزدوروں کی, کسانوں کی, اسٹوڈنٹس کی, جتنے بھی پاکستان کے طبقات ہیں, جو پسا ہوا اور کچلا ہوا طبقہ ہے, سب کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہر مشکل کو, ہر سختی کو سینے سے لگائیں گے جو مردوں کی طرح. شکریہ. السلام علیکم. زید شاہ, سندھ یونائیٹڈ پارٹی. ہمارے سردار نے بات کی
میں صرف دو چیزیں رکھوں گا. ایک یہ کہ جی SIFC جو بنایا ہے, جو اس ہائیبرڈ نظام کے تھرو ایکٹ کے ذریعے بنایا ہے اور پاکستان کے سارے علاقوں کی ملکیت, وہ منرل ریسورسز ہوں, پانی ہو, زمینیں ہیں, یہ ساری ہتھیائی گئی ہیں, جو نہ ابھی وفاق کی گورنمنٹ کے پاس ہے نہ پروونسز کی گورنمنٹ کے پاس ہے, اور ان کو ہتھیا کے اور یہ کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن بھی ہم کریں گے, منرل ریسورسز کے فیصلے بھی ہم کریں گے, زمینوں اور پانی کے بھی فیصلے ہم کریں گے. یہ SIFC سیکرٹری, اور اس کے لیے پرائیویٹائزیشن میں آپ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے تھے PIA, اسٹیل مل, لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک لینے کے لیے تیار نہیں ان ملک کے حالات کی وجہ سے. لیکن ادھر کے منرل ریسورسز اور ریئر منرلز جب ادھر کوئی نہیں آ رہا, جو ملک آئے تھے وہ بھی امن امان کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, غیر یقینی پولیٹیکل صورتحال کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, تو ہمارے حکمران جا کے واشنگٹن میں پلیٹ میں دے کے آتے ہیں کہ آپ آؤ, اور جو یوکرین والے بھی نہیں دے رہے وہ ہم سے لے لیں, لیکن ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو ملک کی ریسورسز جو ہمارے آئندہ نسلوں کی امانت ہے, ان کو بیچنے کا طریقہ اور اس پہ جو پلاننگ کی گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے وفاق کے تصور کے منافی ہے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور گرین پاکستان انیشیٹو کے نام پہ یہ بھی پروگرام جو ہے لوگوں کے اور صوبوں سے چھیننے کی بات کی گئی ہے. اور پانی کا جو ذریعہ ہے یہ کامن ایک ہماری ملکیت ہے, جس کو ہماری حکومت نے انصاف کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس پہ اپنے کمرشل پروجیکٹس نہیں بنانے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں احتساب زدہ, نیب زدہ, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی, لیکن ان کو بٹھا دیا کرسیوں پہ, پاور پہ, اور انہوں نے آپ کو ایکٹ کے ذریعے ملکیت پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, گلگت بلتستان کی ہو, بلوچستان کی ہو یا KP کی ہو, سب کی ملکیت کو ہتھیا کے SIFC کے اب دنیا میں بیچیں گے اور ملک چلائیں گے ان سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے بنیادی تصور کے خلاف ہے, اس لیے یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کو ختم کیا جائے. سندھ میں جو موومنٹ چلی, طاقتور موومنٹ چلی, ان کو ختم کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ایتھنک اور ریلیجیس کانفلکٹس کو اب گورنمنٹ ادھر کی اس کو جو ہے سپورٹ کر رہی ہے اور آپریشنز کر رہی ہے. تو اگر منرلز کو ہاتھ کرنے کے لیے یا موومنٹس کو کرش کرنے کے لیے اپنے لوگوں پہ طاقت کے ذریعے اور یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تو ادھر سے بغاوت ہی آئے گی. اس لیے ملک کے چلانے کے لیے یہ SIFC گرین پاکستان انیشیٹو اور جو ڈیلے کیے گئے ہیں پانی کے پروجیکٹس پہ فیصلے, ان کو منسوخ کیا جائے اور پاکستان کو اصلی آئینی شکل میں چلانے کو یقین دلایا جائے. اور جو سارے ادارے ہیں وہ اپنے ملک کے تحفظ, بارڈرز کے تحفظ اور امن امان کے لیے کریں, نہ کہ یہ اکنامک فیصلے اور کمرشل جو انٹرپرائزز کمپنیاں بنا کے اور آگے کاروبار کے لیے چلیں. یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے تو انصاف, ایمانداری, اور دوسرا کہ سب ادارے اپنے حدود میں کام کریں. سب ایک جملہ مجھے بول. جی بالکل. یہ ایک چیز ہم نے جو رات مشرقہ لامیہ لکھا تھا اس میں رہ گئی ہے فلسطین کے حوالے سے, کہ فلسطین پر فلسطینی عوام کی خواہشات کے برعکس کوئی بھی حل کو قبول نہیں کرتے, مسترد کرتے ہیں. جو فلسطین کے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی تفصیل سے قائدین نے
محمود خان صاحب نے، علامہ صاحب نے، راجہ صاحب نے، شاہ صاحب نے تمام جو ایشوز اور چیلنجز اس وقت ملک کو درپیش ہیں ان پہ گفتگو کی. میں قطعاً زیادہ وقت نہیں لوں گا اور نہایت مختصراً آپ کے سامنے صرف ایک دو نکات رکھ کے اجازت لوں گا کہ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھار ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کرنا، اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنا، معاملات پر چپ سادھ لینا، وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، یہ ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے، اس میں جمہوریت مسخر کر لی گئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی علم بردار تھیں، بڑی خوشنما گفتگو کرتی تھیں، آج وہ نیوٹرلائز ہو چکی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی محاذ کو بھی فتح کر لیا گیا ہے. میڈیا کے سر پر پیکا ایکٹ کے ذریعے تلوار لٹکا دی گئی ہے. عام عوام اگر کوئی ایک کامنٹ، ایک غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی راہ چلتے کچھ بات کہہ دیتا ہے، جس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں، ان کے اندر جو غصہ ہے تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ایک کامنٹ کے اوپر آپ ایک عام شہری کو اتنی آپ کو آگ لگتی ہے، اتنے آپ خفا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو یہ کیا نظام ہے؟ اور اس نظام میں آج الٹیمیٹلی ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ اس ملک کو جوک در جوک چھوڑنے پر مجبور ہیں. ان پچھلے 6 مہینوں میں، یہ آفیشیل فگرز ہیں، ان پچھلے 6 مہینوں میں 3 لاکھ پاکستانی نے آن ریکارڈ یہاں سے یہ ملک چھوڑ کر باہر نکلے. مئی کا جو مہینہ گزرا اس میں 70,000 پاکستانی، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے روزگار حاصل کرنے کے لیے یہ ملک چھوڑ کر ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ باہر نکلے. 22% پر اس وقت بے روزگاری کی شرح پہنچ چکی ہے. لوگ کیا کریں؟ اور ان حالات میں جہاں پر لوگوں کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، جہاں پر لوگ دے پیئنگ ٹیکسز تھرو دے نوز، وہاں پر شوگر کا سکینڈل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اربوں روپے یہ اشرافیہ کما کر نکل جاتی ہے، لوگوں کے لیے 200 روپے کلو چینی کر دیتی ہے، خود اربوں بنا لیتی ہے، پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیتی ہے. تو ایک عام آدمی کی اس ملک میں زندگی کی وقت کیا رہ گئی؟ نہ اس کے پاس حقوق ہیں، نہ اس کی معاشی زندگی محفوظ ہے، نہ اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. تو ان تمام حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں، جس طریقے سے قائدین نے عرض کیا، پہلے آپ کے سامنے رکھا، کہ کچھ نہ کرنا گناہ کے برابر تصور ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں ہم عوام کی آواز بن کر ابھریں، جو ان کے اس ملک کے بارے میں احساسات ہیں، جو ان کی زندگیوں کے متعلق ان میں تشویش ہے، اس کو ایڈریس کریں، اور ایک جامع پالیٹکس کر کے کہ جس میں تمام اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو، اس ناجائز حکومت کو، ان الیکٹڈ حکومت کو، اس ہائیبرڈ نظام کو، کہ ہم عوام کی قوت کی بنیاد پر، ایک مورل اتھارٹی کی بنیاد پر ہم اس کو شکست دیں، اور اس ملک میں وہی نظام نافذ، سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے نافذ، جو اس ملک کے عوام کی خواہش ہے. یہ تگ و دو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش ہماری جاری رہے گی. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ ملک میں جہاں جہاں احتجاج ہو، تحریک اٹھے، یا لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں، تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہاں باہر بلوچستان سے آئی ہوئی بچیاں اس وقت بارش میں کھڑی ہیں، پولیس ان کو احتجاج کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے رہی. کیا ادھر سے آپ تحریک کا یا اس طرح اپنے بیان کا آغاز کریں گے کہ عوام کے لیے کہیں پہ بھی ہو، کیونکہ پریس کلب کے باہر بھی بچیاں ہیں؟ دوسرا یہ کہ گزشتہ 1.5 سال سے اپوزیشن اتحاد کی یہ تحریک چل رہی ہے، سال ہو گیا تقریباً. اس دوران پی ٹی آئی ہمیشہ اسکپ کر جاتی ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جس طرح بالکل آج پریس کانفرنس کے بیچ میں سے
सलमान अकरम राजा उठ गए और आज अपोजिशन की दीगर जमातों के रहनुमा हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि तहरीक आगे बढ़े और पीछे से पीटीआई की मुकम्मल क़यादत हट जाए। पीटीआई के बगैर भी तहरीक शुरू कर सकते हैं आप? वो दिन खुदा ना लाए, हमने ये फैसला किया, हमसे मेरे मरद जो सामने लोग बैठे हैं, ये शरीफ आदमी, मैं भी शरीफ हूँ, अपने को इस्तेमाल करता हूँ, ये कोई करे या ना करे, हमने ये फैसला किया है, हमने इस मुल्क में जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, चाहे कुछ भी हो। और जब लोगों को आवाम जब उन्हें पता चल जाए कि भाई ये फलानी लोग या फलानी पार्टी कुछ करने के लिए, फिर आवाम बिल्कुल इनकलाबात नहीं, तुबम नौज़बिल्लाह मोज़े करती है। हमारे आवाम को वो चाहिए, रहबरी मिलनी चाहिए, और अगर कोई नहीं देना चाहता उनकी बिस्मती होगी। आपकी बात बातों का मैं जवाब नहीं दे सकता। तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी है। 100% मुझे यकीन है कि उसके रैंक एंड फाइल में ऐसी सोच नहीं है जो आपकी खदशात हैं। अगर किसी में हुई, वो खुद ब खुद वो उसके जाग की तरह दे विल बी आउट। आवाम बिल्कुल बिफरे हुए रद्दी की तरह आएंगे और इस हाइब्रिड निज़ाम को बिल्कुल मलयामेट कर देंगे, वह यकीन है। अच्छा सर, आलिजा खान बोल टीवी से सर, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मामलात हैं वो बेहतरीन हैं, और एक वक्त जिस तरह कहा जाता है तो कहते हैं आप वन बुक बेहतरीन तरीके से चल रही है, हमें कोई खदशा नहीं है। अदलिया के मामलात उनको भी आप देखते 26 वाली तकमीम के रहना एहतजाज किसी का बाप भी नहीं कर सकता, ये मुसलमान की दोस्त फैसल ऑर्डर वो ये कहते हैं। तो फिर आपके पास क्या रास्ता बन जाता है? अदलिया के जरिए तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, एहतजाज आप लोग कर नहीं सकते, तो अवाम कैसे महंगाई से छुटकारा हासिल करेगी? चीनी आप देख लें, पेट्रोल देख लें, तो व्हाट्स योर प्लान? किसको कह रहे हैं? खोखर साहब, आप जवाब दें सर। खोखर साहब। देखिए, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना कि एहतजाज किसी का बाप भी नहीं कर सकता, ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। हम इस ज़ुबान में, इस लहजे में जवाब कतन नहीं देंगे। सियासत, मुखालफत, उसमें उसकी गुंजाइश ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन सियासत दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ सियासत दुश्मनी में बदली, और उसकी दुश्मनी के बदलने के नतीजे में आज के हालात, और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ यके बाद दीगरे, वो सब अपने अपने हिस्से का काम उन्होंने सरअंजाम दे चुकी हैं इस मामले में। तो हम सियासी मुखालफत को सियासी मुखालफत रखना चाहते हैं। आइन जो बचा खुचा हमारे सामने मौजूद है, जिस हालत में मौजूद है, अब भी उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट किसी भी शहरी का मौजूद है। आपने, शराजी साहब ने जिक्र किया था अभी, बलोच हमारी बहनों का जो बाहर इस बारिश में भी खड़ी हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उन्हें यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने बैठने नहीं दे रही, तो वो कहाँ जाए? अगर आज वो इतना लंबा सफर करके यहाँ पर पहुंची हैं सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने, अपनी आवाज सुनाने, तो जख्मों पे मरहम रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। रियासतों के दिल तो बड़े हुआ करते। आप इस मुल्क के अंदर जब तक हीलिंग प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे, आज इन बलोच बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह तस्वुर नहीं करेंगे, तो कैसे मुल्क के अंदर हीलिंग प्रोसेस भी शुरू होगा और मुल्क भी आगे बढ़ेगा और हम लोग आपस में इकट्ठे भी रहेंगे? ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बच्चियां हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में बसने वाले लोग पिछले इस एक हफ्ते के अंदर वजीरिस्तान के अंदर हजारों लोग बाहर निकले, बाजोड़ में बाहर निकले, खैबर में बाहर निकले। लोग अपनी आवाज सुनाना चाह रहे हैं। मसला यह है कि आगे जो ऐवानों के अंदर लोग बैठे हैं वो उनकी आवाज नहीं बन पा रहे। आज सैलरीड क्लास, क्या आप इस हुकूमत को, उस तनख्वाहदार तबका, आप सब वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्या आप इस हुकूमत को अपना तर्जुमान समझते हैं? क्या इस मुल्क का किसान जिसकी तबाह बर्बादी निकाल दी, क्या वो इस हुकूमत को अपना तर्जुमान समझता है? क्या इस मुल्क का नौजवान जो मुल्क छोड़ने पर मजबूर है, भाग रहा है इस मुल्क से, क्या वो इस हुकूमत को अपना तर्जुमान समझता है? हमें आपके हकूक का भी दिफा करना है। हम
میڈیا کے حقوق ہوں، عدلیہ کی آزادی ہو، سیاسی حقوق ہوں، عوام کے معاشی حقوق ہوں، ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ان سب کے لیے ہم سڑک پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو ہم ادا کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اس تحریک آئین تحفظ کے حوالے سے تحریک کا اعلان کب اور کہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اعلان کر دیا، ہم نے شروع کر دیا، ہم نے بسم اللہ کر دیا. آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے. آپ خود بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سینٹ کی انتخابات ہو رہے ہیں، بیان نامے آپ کو کل مل جائیں گے. وہ کس طرح سے چلائے جاتے ہیں. 70 کروڑ کی بولی لگے گی کل، اور نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ حرکت میں آئے گا، نہ کوئی نیب حرکت میں آئے گی، نہ کوئی اسلام کا دل دادا وہ کرے گا. اس قسم کی کہاں سے آپ کیا نوٹ چھاپتے ہیں؟ 70 کروڑ 80 کروڑ، اور یہاں غریب لوگ صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ان غریبوں کے بات کو اگر نہ سنا گیا اور اس کو شریف لوگوں نے صحیح رہنمائی دے گی، یہ پاکستان کو آگ لگا دیں گے. پھر کسی کے باپ کی بات، ہمیں تو باپ کی اترنے دے جا رہے ہیں، ہم نہیں دیتے. کسی کے بس میں کی بات نہیں ہوگی. شاعران کے خلاف جب انقلاب ہو رہا تھا 3 مہینے پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کا مضمون تھا کہ ایشیا کا سب سے مضبوط آدمی. اس مضبوط آدمی کو عوام کے سامنے اپنے دیکھ لیا. وہ غریب اس سینس میں جب وہ مظلوم ہوا، اس کے ساتھ میں نام نہیں لکھ سکتا، 2 حیوان، اور وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا، اسے پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے اپنی جاسوسی اداروں کے ذریعے دنیا جہاں کی خدمت کی، لیکن جب اس پہ برا وقت آیا وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا. وہ مشکل سادات نے کہا کہ بھائی مصر چلے آؤ، اور وہیں وہ غم سے ڈال کو مر گیا.